تو پھر خیر یہ بلوائی اندر انٹر ہوئے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک سنت تھی، صبح روزہ رکھتے تھے، رات کو قرآن پڑھتے تھے، اور انفارچونیٹلی 17 خنجر مارے گئے. 82 ایئرس کے بندے کو 17 خنجر مارے گئے، اور ان کی وائف جو ان کی حفاظت کر رہی تھی ان کی انگلیاں کٹ گئیں. اور اس کے بعد قرآن کا وہ نسخہ آج بھی موجود ہے جس میں سیدنا عثمان کے بلڈ سٹینز ویسے کے ویسے ہیں. اور حضرت عثمان نے ایک بات کہی، آج جو تم تلوار میرے اوپر نکال رہے ہو یہ قیامت تک نیام میں نہیں جائے گی. اور پھر یہی ہوا. آج آپ کے سامنے مسلمان سے لڑ. اس کا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں بھی انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف دے کے جنگوں میں الجھا کے، وہ بھی سول وارز کے. حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا غم بیان کرتے ہیں کہ تم ایسے بے شرم لوگ تھے کہ تم لوگوں نے مجھے اسلامی سلطنت کی فتوحات کی طرف دھیان ہی نہیں دینے دیا، تم نے مجھے انٹرنل پرابلم دیا. اور یہی لوگ بعد میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں انہی خبیثوں نے ان کو شہید کیا. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر انسان کا جنت میں ایک رفیق ہوتا ہے، اور میرا رفیق جو ہے وہ عثمان بن عفان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے مسلمان تھے. میں ان کی بایوگرافی میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ہم کور کر چکے ہیں، لیکن ان کا یوم شہادت آ رہا ہے 18 ذی الحجہ کو. مجھے اور آپ کو تھوڑی سی یاد دہانی کے لیے کچھ چیزیں پتہ ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب غنی بھی تھا، عثمان غنی بھی کہا جاتا ہے، ان کو ذو نورین بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی 2 بیٹیاں ان کے گھر میں تھی، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت رقیہ جو ہیں وہ بدر کے وقت بیمار تھیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں جانے سے روکا اور کہا کہ اپنی بیوی کی بیمارداری کیجیے. اس لیے اور کچھ اور میں نے آپ کو بدر کے واقعے میں بتایا تھا کہ جن صحابہ کو حضور نے کوئی ڈیوٹیز اسائن کی ہوئی تھی ان کو اللہ کے نبی نے بدری صحابہ میں کاؤنٹ کیا تھا اور مال غنیمت ان میں ڈسٹریبیوٹ بھی کیا تھا. تو اس لیے حضرت عثمان بدری صحابہ میں کاؤنٹ ہوتے ہیں، کیونکہ he was told by the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، instructed by the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم to stay with her wife because she was not well. اور جب حضور بدر سے واپس آ رہے تو حضرت رقیہ اللہ کو پیاری ہو گئی، اور حضور بدر کی جیت لے کے آ رہے تھے اور آگے سے بیٹی کی خبر تھی. تو حضرت عثمان کو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نکاح میں دیے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابو لہب نے خبیث انسان نے یہی دونوں بیٹیاں ابو لہب کے بیٹوں کے عقد میں تھی، صرف حضور کو تکلیف دینے کے لیے دونوں کو طلاق دلوائی. حضور نے یہ بھی فیس کیا تو حضرت عثمان نے والنٹیئر کیا کہ میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میری خوش قسمتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی میرے گھر میں ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بڑی دعائیں دی. خیر ان کو ذو نورین اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ حضور کی 2 گھر کی جو 2 لائٹس تھیں، جو 2 بیٹیاں تھیں، ان کے رکھوالے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے بارے میں فرمایا ہے اگر میری اور بیٹیاں ہوتی تو میں ایک کے بعد ایک تمہارے نکاح میں دیتا جاتا. حضرت عثمان کی وجہ عثمان کی جو میجورٹی چیزیں جو ہیں وہ بہت ساری ہیں، کور کرنے کا ٹائم نہیں ہے، میں نے بتایا بایوگرافی میں، لیکن 2 مین ان کے پلرز ہیں، ایک ان کی سخاوت ہے اور ایک ان کی حیا ہے. اور حیا آپ کو پتہ ہے حضرت عثمان کی مشہور ہے. آپ جمعے کے خطبے میں حضرت عثمان کی حیا کے بارے میں بار بار سنتے ہیں کہ اس کے بعد
آپ کو پتہ ہے بحر روما کا واقعہ کہ حضرت عثمان ایک یہودی کے پاس، یہ روما نامی یہودی تھا جس کے نام پہ ایک کنواں تھا، اور وہ خبیث جو تھا، یہودی ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ بڑے پیسے چارج کرتا تھا پانی کے لیے بھی. وہی جو میں نے ابھی آپ کو سورہ آرایت الذی میں پڑھا ہے کہ عام استعمال کی چیزوں سے بھی روکتے ہیں، یہ ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس انسان سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں جو اس ویل کو خرید کے مسلمانوں کے لیے مختص کرے گا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے گئے، اسے ڈیل کرنے کی کوشش کی. بزنس مین تھے ہی، آپ کو پتہ ہے، اس نے انکار کر دیا. اب حضرت عثمان تدبیر سوچتے رہے کہ کیا کروں. تدبیر میں یہ پتہ چلا کہ میں ایسی بات کرتا ہوں کہ ایک دن تم یہ مجھے دے دو، ایک دن تمہارے پاس رہے تو میں تمہیں اس کی ہاف پرائس دے دیتا ہوں. اور 35,000 پہلے تو یہ ہاف اینڈ ہاف چلا. اب وہ سمجھتا تھا کیونکہ حضرت عثمان بھی بزنس مائنڈڈ ہیں تو حضرت عثمان بھی چارجز لگائیں گے، لیکن حضرت عثمان نے کیا کیا کہ فی سبیل اللہ کر دیا مسلمانوں کے لیے. اور not only for Muslims, for every person who used to come to بحر روما کے لیے فی سبیل اللہ کر دیا وہ جو پانی تھا. اب اس سے کیا ہوا کہ سارے لوگ حضرت عثمان والے دن آتے تھے، یہودی کو نقصان ہونا شروع ہوا. یہودی نے حضرت عثمان کے پاس آیا، اس نے آگے کہا کہ آپ یہ پورا ہی خرید لیں. حضرت عثمان نے اس وقت 35,000 دینار کا یہ ویل خریدا. 35,000 دینار، گولڈ کوائنز کہتے ہیں ان کو. تو اللہ کے نبی نے ان کو جنت کی بشارت دی یہاں پہ. دوسری بار جب ان کو ایک اور دفعہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے 2 دفعہ جنت خریدی اللہ کے نبی سے. دوسری بار تبوک کا واقعہ ہے. تبوک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ مال جمع کرنا ہے لشکر کے لیے، حضرت عثمان کھڑے ہوئے، 100 اونٹ ود سامان حضور نے بٹھا دیا. پھر حضور نے دوبارہ اعلان کیا، پھر حضرت عثمان کھڑے ہوئے، 100 اونٹ حضور نے بٹھا دیا. پھر لوگوں کے اندر رغبت دینے کے لیے دوبارہ اعلان کیا، پھر حضرت عثمان کھڑے ہوئے، 100 اونٹ ود سامان پھر بٹھا دیا، حتیٰ کے بعد 950 اونٹ ہو گئے پہنچ گئی ود ساز و سامان. اور اس کے بعد 50 گھوڑے، یہ تبوک کا سامان تھا. اور اس کے بعد وہاں سے واپس گئے اور پتہ نہیں کتنے ہزار دینار لا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نشاور کر دیے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ عثمان آج کے بعد آپ جو مرضی کریں آپ کے اوپر جنت واجب ہوگی. مطلب کہ ایک تو بدر کے ہونے کی وجہ سے بھی آپ کو پتہ ہے کہ اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں. بدری جو اصحاب تھے ان کے بارے میں یہ فضیلت ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. ایک تو وہاں سے معافی ہے آلریڈی. پھر یہ والے واقعے کے بعد، تبوک کے بعد والے واقعے کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اب آپ جو مرضی کیجئے، جو مرضی کرنا کریں، آپ کی کوئی پکڑ نہیں. اور حیا کا معاملہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، یہ تو حضرت عثمان کے غنی ہونے کا معاملہ تھا. حیا کا معاملہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے حیادار تھے، نظریں نیچے رکھ کے بات کرتے تھے. اور آپ نے بے تحاشا واقعات سنے ہوں گے. میں اس میں سے ایک مشہور واقعہ آپ کو پتہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھے تھے، بے تکلف ہو کے پنڈلی مبارک نظر آ رہی تھی. سیدنا صدیق اکبر آتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انفارمل پوزیشن کو چینج نہیں کرتے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر سے پنڈلی ڈانپ لیتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ ان کا کیسے انسان سے میں کیسے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں. تو فرشتے جو ہیں وہ خود اتنے حیا کے پیکر ہوتے ہیں، لیکن وہ عثمان غنی سے حیا کرتے تھے. تو یہ تو ان کا حیا کا پہلو تھا. اچھا، اب ان کے خلاف بیسیکلی جو اصل واقعہ ہے، جو اللہ معاف کرے، ان کے خلاف جو جال بنا گیا، جو شہادت تک پہنچا. کیوں میں نے کہا تھا کہ ان کی بایوگرافی ہم الحمدللہ کور کر چکے. میں بیسیکلی یہ ابن سبا کے بارے میں نے آپ کو بتایا. اور ابن سبا ایسا خبیث انسان تھا جو یہودی تھا
اور یہود کی شکل میں مسلمان بن کے مدینہ منورہ میں آ چکا تھا، اور وہ حضرت عثمان کے خلاف لوگوں کو انسائٹ کرتا تھا کہ یار دیکھو علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق تھا. پہلے دو تو اب اس میں ایک پرابلم یہ بھی تھی کہ پہلے دونوں جو ہمارے اصحاب تھے، یا پہلے دونوں شیخین جو پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو تیم سے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایک چھوٹے قبیلے سے تھے، حضرت عثمان جو تھے وہ ایک بڑے قبیلے سے تھے، اور اس کا شروع سے بنو ہاشم کے ساتھ بنو امیہ کا وہ چلتا آ رہا تھا پری اسلامک ڈیز سے. تو اس نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا اور اس نے کہا کہ دیکھو بنو امیہ قابض ہے خلافت پہ جس میں بنو ہاشم کا حق تھا، تو کیوں نہ ان کے خلاف کوئی سازش کھڑی کی ہے، اور ان پہ جھوٹی تہمتیں لگائی گئیں کہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو جو ہے وہ اپوائنٹ کر دیا گورنر اور لوگوں کو اکسایا. حالانکہ میں نے آپ کو بتایا تھا سیدہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے زمانے میں گورنر اپوائنٹ ہوئے تھے. He was not appointed by سیدنا عثمان. اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی یزید ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ فوت ہوئے تھے، شہید ہوئے تھے. وہ جو ایک بیماری آئی تھی جس کی وجہ سے وہ شہید ہونے کے بعد انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر آف سیریا لگایا تھا، اور وہ بائی چانس اب وہ حضرت عثمان کے کزن بھی تھے اور ٹرائب بھی ایک تھی. خیر انہوں نے حج بھی چل رہا تھا ان دنوں میں، اور حج کے احرام کی شکل میں انہوں نے آگے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر کا گھراؤ کیا، اور وہ گھراؤ آپ کو پتہ ہے 40 دن تک چلتا رہا. اور یہ جو ابن سبا اور یہودیوں کی سازش ہے آپ کو پتہ کامیاب ہو گئی ایک طرح سے، اور اس میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس میں یہ بلوائی جو آئے ہوئے ہیں، یہ جو بلائے گئے ہیں لوگ، یہ کہاں سے آ رہے ہیں. صحابہ تو بہت کم تھے اس میں، اور صحابہ اگینسٹ تھے ہی نہیں. صحابہ تو خود پریشان تھے کہ ہمیں ان حالات کو کیسے سیدھا کریں. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایجپٹ میں بیٹھے تھے، وہ حضرت عثمان کے ہاں یہ بات کرتے تھے کہ میں آپ کو اپنی فوج پیش کرتا ہوں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے میں اپنی فوج پیش کرتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں رہتے ہوئے فرماتے تھے کہ ان کو ختم کر دیتے. عثمان نے کہا مدینہ منورہ میں خون نہیں بہے گا جو مرضی ہو جائے، نبی کے شہر میں خون نہیں بہے گا جو مرضی کر لو. پھر حضرت عثمان کو یہ کہا گیا کہ آپ سیریا چلے جائیں، تو حضرت عثمان نے کہا کہ لوگ کہیں گے کہ ڈر گیا، عثمان ڈر گیا، میں سیریا نہیں جاؤں. پھر لوگوں نے کہا کہ آپ عمرے کی نیت کر کے احرام باندھ لیں کہ احرام میں کوئی قتل نہیں کرے گا آپ کو. تو انہوں نے کہا کہ جس کا قتل کا ارادہ ہے وہ مجھے احرام میں بھی قتل کر دے گا، اس لیے میں ادھر ہی بیٹھوں. اور اس کے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو فرمایا تھا کہ جو خلافت کا کرتا ہے یہ آپ سے کھینچنے کی اتروانے کی کوشش کی جائے گی، آپ نے اس کو اتارنے نہیں دینا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی پہلے فرما دی تھی. تو حضرت عثمان نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اب انہوں نے حضرت عثمان کی خلافت کی دستبرداری، پہلے تو یہ کہتے تھے گورنرز چینج کریں، پھر اس کے بعد گورنرز کے بعد آہستہ آہستہ خود خلیفہ پہ آ گئے. خلیفہ جب تک نہیں اتریں گے ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے. تو اس کے بعد حضرت عثمان نے انکار کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے احکام موجود تھے. خیر یہ جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی خدمات میں نے آپ کو بحر روما کا بتایا، ایکسٹینشن آف مسجد نبوی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جگہ تنگ ہو گئی تھی، ماشاءاللہ مسلمان بہت بڑھ گئے تھے، تو اس کا بیڑا بھی حضرت عثمان نے اٹھایا تھا. اور عثمان ایکسٹینڈڈ مسجد نبوی. تو اور یہ وعدہ حضور نے ادھر بھی وعدہ کیا کہ جو مسجد کے خراجات میں مدد کرے گا میں اسے جنت میں گھر کا وعدہ کرتا ہوں. حضرت عثمان نے کہا میں کروں گا. پھر تبوک کے اندر اللہ کے نبی میں جہاں بھی
دیکھیں انہوں نے خدمت ہی خدمت کی. اس کے بعد 40 دن کی جی آپ کو پتہ ہے کہ ان بلوائیوں کی وہ تھی. حضرت عثمان کے گھر کا چاروں طرف سے محاصرہ تھا, اور سیکنڈ لاسٹ ڈے موسٹ لائکلی حضرت عثمان اپنی چھت پہ چڑھے, اور چھت پہ چڑھ کے انہوں نے کچھ بڑی دل دہلانے والی باتیں کی. انہوں نے کہا کہ تم ایک ایسے انسان کو ایک گھونٹ پانی سے محروم کرتے ہو جس نے اس وقت پانی مسلمانوں کے لیے مختص کیا جب کوئی آگے بڑھنے والا نہیں تھا. آج اسی انسان پہ پانی بند کرتے ہو. کیا آج اسی انسان پہ نماز پڑھنا یا لیڈ کرنا بند کرتے ہو؟ حضرت عثمان 40 دن نماز نہیں پڑھا سکے. اسی انسان پہ نماز لیڈ کرنا بند کرتے ہو جس نے اس مسجد کی ایکسٹینشن میں ہیلپ کی. کیا رسول اللہ صلی اللہ اب انہوں نے کہا, جب بلوائی کھڑے تھے ارد گرد, انہوں نے کہا کہ میں صرف اصحاب رسول سے مخاطب ہوں, کیونکہ مجھے صرف ان کی گواہی چاہیے, مجھے بلوائیوں کی گواہی نہیں چاہیے, مجھے ان لوگوں کی کوئی گواہی سے کوئی غرض نہیں. انہوں نے کہا کیا اصحاب رسول موجود ہیں؟ حضرت طلحہ موجود تھے, حضرت زبیر موجود تھے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. انہوں نے کہا بے شک یا رسول اللہ. ان کا کیا میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں. اور پھر امہات المومنین حضرت کو مخاطب کیا, حضرت اما عائشہ کو مخاطب کیا کہ اما عائشہ کیا آپ اس چیز کی گواہ نہیں تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا کہ آج کے بعد عثمان تم جو کرو تمہارے سارے گناہ معاف ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ حق کہہ رہے ہیں, حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ حق کہہ رہے ہیں, حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ حق کہہ رہے ہیں, حضرت اما عائشہ کا میسنجر آیا, اس نے کہا کہ بے شک آپ حق کہہ رہے ہیں. ان کا بس مجھے آپ لوگوں کی گواہی چاہیے تھی. اب تم لوگوں نے جو کرنا ہے میرے ساتھ کرو. اگلے دن اسی رات کو بلکہ حضرت عثمان کو خواب آتا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ خواب کا ذکر بھی میں کر چکا ہوں, جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ افطار آج ہمارے ساتھ کریں گے. حضرت عثمان اٹھتے ہیں اور اپنی وائف جو بہت لائل تھی ان کے ساتھ, حضرت نائلہ, ان کو کہتے ہیں کہ آج میرا آخری دن ہے اور میں شہید کر دیا جاؤں گا, کیونکہ میرا افطار میرے دوستوں کے ساتھ, میرے محبوب ترین لوگوں کے ساتھ ہے, میرے محبوب ترین انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. مجھے رات کو خواب میں آئے. آپ کین یو امیجن 40 دن تک ایک بندے کو سراؤنڈ کیا جائے, اس کا کھانا اندر نہ جانے دیا جائے, اس کو پانی نہ پینے دیا جائے. کیسا اللہ معاف کرے یہ سختی ہے. اور یہ جو لوگ معاذ اللہ یہ جو بنو ہاشم کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں نعوذ باللہ, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بکواس اور زبان درازی کرتے ہیں, تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں فرزند جنت کے سردار حسنین کریمین کو سیکیورٹی میں معمور کیا ہوا تھا, اور اس سیکیورٹی میں ایک حضرت حسن یا حضرت حسین میں سے کوئی زخمی بھی ہوا جب ان کے اوپر حملہ ہوا. اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما خاموشی سے جو اندر جا سکتا تھا پہنچانے کی کوشش کرتے تھے, اور حضرت علی بار بار ان کو کہتے تھے دروازہ نہیں چھوڑنا, دروازہ نہیں چھوڑنا, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ نہیں چھوڑنا. تو پھر خیر یہ بلوائی اندر انٹر ہوئے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک سنت تھی, صبح روزہ رکھتے تھے, رات کو قرآن پڑھتے تھے, اور انفارچونیٹلی 17 خنجر مارے گئے. 82 ایئرس کے بندے کو 17 خنجر مارے گئے, اور ان کی وائف جو ان کی حفاظت کر رہی تھی ان کی انگلیاں کٹ گئیں. اور اس کے بعد قرآن کا وہ نسخہ آج بھی موجود ہے جس میں سیدنا عثمان کے بلڈ سٹینز ویسے کے ویسے ہی ہیں. اور عثمان نے ایک بات کہی
آج جو تم تلوار میرے اوپر نکال رہے ہو یہ قیامت تک نیام میں نہیں جائے گی. اور پھر یہی ہوا. آج آپ کے سامنے مسلمان سے لڑ. اس کا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں بھی انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف دے کے جنگوں میں الجھا کے، وہ بھی سول وارز کے اندر. حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا غم بیان کرتے ہیں کہ تم ایسے بے شرم لوگ تھے کہ تم لوگوں نے مجھے اسلامی سلطنت کی فتوحات کی طرف دھیان ہی نہیں دینے دیا، تم نے مجھے انٹرنل پرابلم دیا. اور یہی لوگ بعد میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں انہی خبیثوں نے ان کو شہید کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مسلمان پہ تلوار تان لے گا تو وہ قیامت تک نیام میں نہیں جائے گی. اور حضرت عثمان نے یہی بات یاد کرائی ان کو، یہی بات یاد کرائی. آج جو تلوار تم میرے اوپر چلا رہے ہو نا، یہ قیامت تک اندر نہیں جائے گی. اس کے بعد آپ دیکھ لیں آج تک مسلمان سے لڑا، اور قیامت تک ایسی ہوتا رہے گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. تو یہ جو فتنہ تھا سیدنا عثمان غنی کی شہادت کا، یہ وہاں سے شروع ہو، اور آج تک تلوار کی شکل ہو، زبان کی شکل ہو، مسلمان میں مسلط. ایک دھوکے میں آپ کو بس میں بتا دوں کہ ہم مسلمان کئی دفعہ ایک دھوکے میں بھی آ جاتے ہیں. 18 ذی الحج کو عید غدیر منائی جاتی ہے. عید غدیر کیا چیز ہے؟ غدیر خم کی حدیث آپ نے پڑھی ہوگی کہ حضرت فور سم ریزن حج پہ کچھ ایسی بات ہوگی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فیل ہوا کہ شاید اصحاب مجھ سے ناراض ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی امپورٹنس بتانے کے لیے غدیر خم ایک جگہ ہے وہاں کھڑے ہو کے کہا کہ علی جس کا دوست ہے اس کا میں دوست. یہ مولا، یہ ایگزیکٹلی وہ عربی کے الفاظ دوست مولا کے لفظ میں استعمال ہوتے ہیں. تو یہ سمجھتے ہیں جو یہ عید مناتے ہیں کہ حضرت علی کی خلافت کا اعلان تھا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ جس کا امپورٹنس بتانے کے لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جس کا دوست علی ہے اس کا دوست محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ لوگ، اور یہ 18 ذی الحج تھی، اور آج آپ کو عید غدیر کے جھانسے میں بیسیکلی یہ خوشی منائی جاتی ہے کہ سیدنا عثمان اس دن شہید ہوئے تھے. ہمارے عام مسلمان بیچاروں کو پتہ نہیں، وہ سمجھتے ہیں کوئی عید ہے، یہ کیا ہے. تو اپنے جو دوسرے مسلمان بھائی ہیں ان لوگوں کو بھی بتائیں کہ بھائی جان یہ ایک 22 رجب کو کیا ہوتا ہے، وہ کنڈے میں کیا آئی ڈونٹ نو کیا کہتے ہیں اس کو، حضرت امیر معاویہ کا یوم شہادت، یوم وفات ہے، جان کے کیا جاتا ہے، جان کے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس دن ان کے جو ایک امام تھے ان کی پیدائش ہوئی، لیکن اصل میں حضرت امیر معاویہ کی یوم وفات ہے. تو بات یہ ہے کہ دین کا لبادہ اوڑھ کے یہ آنکھوں میں مٹی ڈالتے ہیں، تو اس میں مجھے اور آپ کو احتیاط کرنی چاہیے. اور ہمارے نزدیک 4-5 رائٹلی گائیڈڈ کیلفس ہیں. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مہینے بعد کس کے ہاتھ بیعت کی تھی؟ کس کے ہاتھ بیعت کی تھی؟ سیدنا امیر معاویہ کے ہاتھ. 20 سال امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت رہی ہے. کیا آج جو بک بک چک چک کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ کے بارے میں، ان کو نہیں پتہ تھا کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 سال ان کے ہاتھ میں بیعت رکھی تھی؟ اور ملاوٹ یہ ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جاتا ہے بار بار،
یہاں پہ بھی تقیہ کر جاتے ہیں حضرت حسن کی بات پہ. حضرت حسن کا یوم شہادت کس دن ہے کسی کو پتہ ہے؟ حضرت حسین کا تو سب کو یاد ہے 10 محرم. حضرت حسن کا کس دن ہے؟ تقیہ کر دیا, چھپا گئے کہ امیر معاویہ کے ہاتھ میں بیعت کر دی. تو یہ وہ ہماری تاریخ کی اللہ معاف کرے وہ کچھ ایسی چیپٹرز ہیں جو جس میں لوگوں نے غلط فائدہ اٹھایا اور لوگوں نے اسی کو غلط رنگ لیا. لیکن البتہ اس دن 18 ذی الحج کو جو یہ شہادت عثمان ہے یہ میرے اور آپ کے لیے بہت وقت کی چیز ہے. حضرت عثمان کا مظلومانہ ترین قتل ہے, یاد رکھیے گا. حضرت حسین کا مظلومانہ ترین قتل ہے. دونوں کی شہادتیں مظلومانہ ترین ہیں. 1 ڈگری آپ سیدنا اس حضرت حسین کی شہادت انہوں نے تو اپنا پورا خاندان ہی قربان کرا دیا. لیکن علماء کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کی شہادت اور مظلومانہ ہے کیونکہ 40 دن کا ان کے خلاف وہ کیا گیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 دن پانی بند کیا گیا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان کی ڈگری ادھر سویر تھی کیونکہ پورا خاندان کٹ گیا. ادھر سیدنا عثمان کی ڈگری اس کی سویر ہے کیونکہ 40 دن ایک انسان کا پانی آپ کیسے بند کر سکتے ہیں جس نے بحر روما خریدا ہو, جس نے مسلمانوں کو سب پانی پلایا ہو جب پانی ملتا نہیں تھا. تو آج کے مسلمان کو خود حقیقت سمجھنی چاہیے کہ حضرت عثمان میرے اور آپ کے نزدیک حیا کا پیکر ہے. اگر حیا سیکھنی ہے تو عثمان سے سیکھیں, اور اگر سخاوت سیکھنی ہے تو عثمان سے اور عبد الرحمن بن عوف سے سیکھیں. انشاءاللہ آپ کبھی بھی اللہ تعالیٰ گھاٹے کا سودا نہیں ہونے دے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس شخص کے لیے مبارکباد ہو جسے اسلام کی طرف ہدایت دی گئی, ضروریات کے مطابق اس کی چیزیں دی گئیں اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز پر قناعت عطا کی. عبداللہ بن بریدہ اپنے والد حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان نقل کرتے ہیں کہ اہل دنیا کے نزدیک حسب برتری کا معیار مال ہے. حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, خبردار بے شک درہم اور دینار نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی ہلاکت کا شکار کیا اور تم لوگوں کو بھی ہلاکت کا شکار کر دیں گے. ابو عبدالرب فرماتے ہیں بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس ممبر پر بیان کرتے ہوئے سنا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ دنیا میں صرف آزمائش اور فتنہ ہی باقی رہ جائے گا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے, جہنم آنے والی چیزوں جہنم کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان بیان کرتے ہیں کہ جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے اور جہنم کو پسند آنے والی چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب کوئی شخص مال اور حسب کے اعتبار سے اپنے اوپر والے شخص کو دیکھے تو اس مال اور حسب کے اعتبار سے اپنے نیچے والے شخص کو بھی دیکھنا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں, جب کوئی شخص کسی ایسے شخص کی طرف دیکھے جس کو تخلیق یعنی شکل و صورت یا رزق کے حوالے سے اس پر فضیلت دی گئی ہے تو اسے چاہیے کہ اس شخص کا بھی جائزہ لے جو اس شخص سے نیچے ہے جس پر اس سے فضیلت دی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات منقول ہے, ان سے دریافت کیا گیا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سنا, ندامت توبہ ہوتی ہے؟ انہوں نے جواب دیا, جی ہاں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں ہوگی, اور فحش کوئی جفا کا حصہ ہے اور جفا جہنم میں ہوگی. حضرت واصلہ بنت اشقا بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا
ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بارے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، اب اس کی مرضی ہو میرے بارے میں جو وہ چاہے گمان کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مغرب کی طرف سے سورج نکلنے سے پہلے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا رہتا ہے جب تک وہ نزاع کے عالم طاری نہیں ہوتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ اس شخص سے زیادہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو بیدار ہو کر اونٹ کو پا لیتا ہے جسے وہ بے آب و گیا زمین میں گم کر چکا تھا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں، بلند آواز میں قرآن تلاوت کرنے والا ظاہر کر کے صدقہ کرنے والے کی مانند ہے، اور پست آواز میں قرات کرنے والا پوشیدہ کر کے صدقہ کرنے والے کی مانند ہے۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع حدیث طور پر یہ بات نقل کی گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم قرآن کی تلاوت اس وقت تک کرو جب تک تمہارے دل اس کی طرف مائل ہو، اور جب تمہاری توجہ منتشر ہو جائے تو تم اس کی تلاوت چھوڑ کر اٹھ جاؤ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے مومن کے معاملے پر حیرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جو بھی فیصلہ دیتا ہے وہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طاقتور وہ نہیں ہوتا جو غالب آ جائے، طاقتور وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں، خوشحالی مال زیادہ ہونے سے نہیں آتی، اصل خوشحالی دل کی بے نیازی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، غریب مسلمان خوشحال مسلمان سے نصف دن میں پہلے جنت میں جائیں گے 500 سال برس کا ہوگا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، ایک بستر مرد کے لیے ہو اور ایک اس کی بیوی کے لیے ہو اور تیسرا مہمان کے لیے ہو اور چوتھا شیطان کے لیے ہوتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میرے پاس ایک پردہ تھا جس میں تصویریں بنی ہوئی تھیں، وہ میں نے دروازے پر لٹکا دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو ارشاد فرمایا، اسے اتار لو کیونکہ یہ مجھے دنیا کی یاد دلاتا ہے۔ سیدہ ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایسی حالت میں صبح کرے اس کے جسم میں عافیت ہو، اپنی رہائش میں امن کے ساتھ ہو، اس کے پاس اس دن کی خوراک ہو، تو گویا اس کے لیے دنیا کو سمیٹ دیا گیا ہے۔ ہمیں اگلے 10 سالوں کی فکر ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ جو شخص اسلام قبول کر لے اور اس کا رزق اس کے لیے کافی ہو اور اس پر صبر سے کام لے تو وہ کامیاب ہو گیا۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت رکھتا ہے تو اس کو دنیا میں یوں بچاتا ہے جس طرح کوئی شخص اپنے بیمار کو پانی سے بچاتا ہے۔ مطرف بن عبداللہ کے والد کا بھی یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسجد میں حاضر ہوا، آپ اس وقت کھڑے ہوئے نماز ادا کر رہے تھے، آپ کے سینے سے یوں آواز آ رہی تھی جیسے ہنڈیا ابلنے کی آواز ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں، اگر بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں موجود سزا کا پتہ چل جائے تو کوئی بھی شخص جنت کی امید نہ رکھے، اور اگر کافر شخص کو اللہ کی رحمت کا پتہ چل جائے
تو کوئی بھی شخص جنت سے نا امید نہ ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے بارے میں ارشاد فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب معاملے کا فیصلہ ہو جائے گا اور وہ لوگ جو غفلت میں ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دنیا کے بارے میں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے وصال سے 3 دن پہلے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے جو شخص یہ کر سکے وہ مرتے وقت اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھے تو اسے ایسا کرنا چاہیے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل فرماتے ہیں، جو شخص سورہ کاف کی 10 آیات تلاوت کر لے وہ دجال کی آزمائش سے محفوظ رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، نماز ادا کیا کرو، کیونکہ شیطان ایسے گھر سے دور بھاگتا ہے اس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کو سنتا ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں، وہ 2 آیات جہاں سورہ بقرہ ختم ہوتی ہے، وہ جس گھر میں 3 دن تک تلاوت کی جائیں تو شیطان اس کے قریب نہیں آتا یا آئے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں، قرآن کا علم حاصل کرنے والے کی مثال بندھے ہوئے اونٹ کے مالک کی مانند ہے، اگر وہ اس کا دھیان رکھے گا تو اسے روک کر رکھے گا، اگر چھوڑ دے گا تو وہ چلا جائے گا۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے جی بیٹھنے کی۔